روح عشقم اردو ناول۔ واو یو آر امیزنگ زیان شاہ۔ مینس کوئی بھی بندوق کی نوک پہ آپ کو نکاح کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ وہ تالیاں بجا کے داد دینے لگی۔ منال، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، پلیز تنگ مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ زیان نے اپنا ماتھا سہلایا۔ یار زاوی سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بچی ہے صرف 16 سال کی، اور وہ کیسے سنبھالے گی تمہارے بچے کو جو صرف 4 ماہ کا ہے۔ تمہیں اگر شادی کرنی ہے تو کسی میچور لڑکی سے کرو جو بچے کی پرورش کر سکے، نہ کہ تمہیں اسے پالنا پڑے گا۔ منال کی بات پہ زیان نے لب بھینچے۔ اچھا پھر تم کر لو، دے دو احد کو ماں کا پیار، کر سکتی ہو۔ زیان نے لگے ہاتھے اسے آزما لیا تو ایک پل کو منال چپ سی ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ زیان اسے اس طرح سے شادی کرنے کے لیے پرپوز کرے گا۔ بولو چپ کیوں ہو، کرو گی ایک ایسے انسان سے شادی جو آلریڈی شادی شدہ ہے؟ زیان کی بات پہ منال نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ تم جانتے ہو مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو یا بچے کے باپ ہو، ان سب باتوں سے بالاتر تم یہ بھی جانتی ہو میں اب تک انتظار میں ہوں، اور انتظار لا حاصل ہے منال۔ زیان نے اس کی بات کاٹی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انتظار لا حاصل ہی کیوں نہ رہے، لیکن امید کی ڈور نہیں ٹوٹی، اور یہ تب تک نہیں ٹوٹے گی جب تک وہ آ نہیں جاتا۔ منال کے لہجے کا یقین زیان کو چپ کروا گیا۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ انہی قدموں پہ باہر بھاگا تھا۔ احد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اسی لیے ہاسپٹل پہنچا جہاں اس کا ٹریٹمنٹ کیا جانے لگا۔ اس بچے کو سانس کا مسئلہ تھا اور اس کو 24 گھنٹے اپنے پاس کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی۔ مسز زلیخا، اس کی دادی اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ ایک ماں کی طرح پوتے کی کیئر نہیں کر سکتی تھی جو صرف 4 ماہ کا تھا۔ اوپر سے سعدیہ ان کی دیورانی بھی ان دنوں یہاں نہیں تھی، وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ ان کے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی، تقریباً وہ پوری فیملی ادھر تھی۔ ایسے میں وہ اکیلے کیسے سنبھالتی؟ دیکھیں ابھی احد بہت چھوٹا ہے، اس کی زیادہ سخت ٹریٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ پلیز احتیاط کریں، دھول مٹی اور دھوئیں سے بچے کو دور رکھیں۔ ڈاکٹر ارشد نے کچھ پرسکرپشن لکھ کے زیان کو تھمائی۔ اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، وقت پہ اس کو فیڈ کراؤ۔ میں نے دودھ چینج کیا ہے تاکہ پتہ چل سکے یہ الرجی تو نہیں کر رہا، جو کہ بچے کی بنیادی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ارشد نے احد کو زیان کی گود میں دیا جس کا چہرہ بالکل ہی کملا کے رہ گیا تھا۔ زیان کا دل کٹ سا گیا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر آ گیا۔ بیٹا میری بات مان لو اور میرم کو نکاح کر کے لے آؤ۔ اس بیچاری کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، اپنی پھپھو کے گھر میں پل رہی ہے، اس بیچاری کو بھی در ٹھکانہ مل جائے گا۔ امی آپ جانتی بھی ہیں اس کی ایج کم ہے، ایسے میں کس طرح وہ سنبھالے گی احد کو؟ زیان نیم رضامند دکھائی دیا تو زلیخا بیگم کے دل کو ڈھارس ملی۔ سنبھال لے گی، وہاں اپنی پھپھو کا پورا گھر سنبھالا ہوا ہے اس نے، اور یہاں ایک بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی؟ میں سب سمجھا دوں گی، اور کون سا اسے اکیلے سنبھالنا ہوگا، میں ساتھ ہوں گی۔ چلو وہ جوان ہے، جو کام میں نہیں کر سکتی وہ پھرتی سے کر لے گی۔ بس طے ہو گیا، میں کل ہی جا کے غفور بھائی سے بات کرتی ہوں، تمہارا میرم کے ساتھ رشتہ پکا کر دیتی ہوں، بلکہ اسی ہفتے نکاح کر لیتے ہیں۔ کون سا نہ ہم نے پورے خاندان کو اکٹھا کرنا ہے، پہلے شادی تو نہیں ہے نا؟ احد کی خاطر لے کر آ رہے ہیں تو بس سادگی سے کر لیں گے۔ ان کی باتوں پہ زیان خاموش ہی رہا۔ اس کا سارا دھیان اپنے بیٹے کی جانب تھا جو گہری نیند میں دادی کی گود میں سویا ہوا تھا۔ وہ اب ماں کے خلاف نہ جا سکا۔ اگر اس کے نصیب میں وہ 16 سالہ لڑکی ہی تھی تو وہی صحیح۔ میرم کی بچی کدھر ہے؟ میرم جو مزے سے گل بانو کی لپسٹک اپنے ہونٹوں پہ لگا رہی تھی۔ ماریا کی آواز پہ بری طرح بدمزہ ہوتی فوراً لپسٹک ڈریسنگ پہ رکھ دی۔ ہائے اللہ یہ ہونٹ کیوں رنگے ہیں؟ ماریا نے اسے گہرا سرخ رنگ اپنے ہونٹوں پہ لگائے دیکھا تو حیران رہ گئی، اور پھر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ تمہیں تو لپسٹک لگانا بھی نہیں آتی میرم، کوئی حال نہیں تمہارا؟ وہ اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ رہنے دے ماریا آپی، مجھے پتا ہے میں اس معاملے میں بالکل پھوڑ ہوں۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنے لبوں کو پوچھنے لگی۔ چلو ایک مزے کی گڈ نیوز سنو، کل شام کو تمہارا نکاح ہے۔ ماریا کی بات پہ میرم نے اپنی آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا۔ کیا بول رہی ہیں؟ زیان بھائی مان گئے؟ سچ میں؟ میرم خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ ہاں فائنلی، لیکن سادگی سے کر رہے ہیں سب، تو تم زیادہ نہ سوچنا کہ دلہن بنو گی، سجو گی، سنورو گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ماریا نے اس کے ارمانوں پہ اوس گرا دی۔ آپی کیا میں واقعی دلہن نہیں بنوں گی؟
شادی ہے تو سبھی لڑکیاں دلہن بنتی ہیں نا، پھر میں کیوں نہیں؟ میرم کے احتجاج پہ منال کا دل پیچ سا گیا۔ لڑکی، وہ اپنے بیٹے احد کی خاطر تمہیں بیاہ کے لے کر جا رہے ہیں۔ ان کے ارمان تو اپنی پہلی شادی پہ پورے ہو گئے ہیں، کسی دوسرے کے ارمانوں سے انہیں کیا لگے؟ ماریا کو بھی دکھ تھا، لیکن باپ کے سامنے بولنے کی جرات کسی میں نہ تھی۔ آپی، کیا آپ مجھے تھوڑا سا میک اپ نہیں کرو گی؟ ایسے تو نہیں بیٹھوں گی نا، آخر میرا نکاح ہوگا۔ میرم چہکی، جبکہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کے ماریا کو ترس آنے لگا۔ میرم علی شاہ بنت علی شہاب کا نکاح زیان شاہ والد سکندر شاہ سے 10,000 سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لال گھونگھٹ اوڑھے ہلکے سے میک اپ اور جیولری میں نازک سی لڑکی اپنی نئی کم سن سی جوانی میں بے انتہا دلکش لگ رہی تھی۔ جی قبول ہے۔ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے زیان کو اپنا مجازی خدا تسلیم کیا۔ مولوی صاحب اس سے قبول و ایجاب کے بعد باہر زیان سے قبول و ایجاب کروا رہے تھے۔ زیان شاہ والد سکندر شاہ، آپ کا نکاح سارا شاہ بنت نعمان شاہ سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ ماضی کے گزرے لمحات میں وہ پھر سے کھونے لگا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، بس منظر تھوڑا سا بدلا تھا، نام بدل گئے تھے، کردار وہی تھے۔ جی قبول ہے۔ زیان نے دل پہ پتھر رکھے قبول ہے کہا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ وقت شدت سے یاد آیا جب سارا اس کی زندگی میں بہار بن کے آئی، لیکن سب کچھ اپنے ساتھ آندھی کی طرح بہا کے لے گئی کہ زیان کا عورت پہ سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ عورت سب کچھ ہو سکتی تھی لیکن باوفا نہیں ہو سکتی تھی۔ مبارک ہو، سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ زلیخا بیگم نے بیٹے کو گلے سے لگا کے پیار کیا، چھوٹی سی میرم کو بھی سب مبارکباد دے رہے تھے، سلام بھی دے رہے تھے۔ وہ تو اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی، سبھی کی طرف سے آج پہلی اور آخری بار اسے پروٹوکول مل رہا تھا تو خوش ہونا تو بنتا تھا۔ اور پھر وہ لمحے بھی آ گئے جب ایک لڑکی کو رخصت ہو کے پیا دے سدھارنا ہوتا ہے۔ اپنی پھپھو کے گلے لگتے وہ رو دی۔ اس گھر میں وہ تب آئی جب صرف 5 سال کی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد کوئی سنبھالنے والا نہ تھا تو اس کی پھپھو نے ترس کھا کے اسے رکھ لیا۔ نفرت تو نہیں کرتی تھی اس سے، لیکن شدت سے محبت بھی نہیں تھی۔ میٹرک تک ہی پڑھی تھی، آگے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا میرم میڈم کو، اسی لیے گھرداری میں لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اس کا یہی سگڑپن دیکھتے زلیخا بیگم نے اس کی پھپھو شاہدہ سے زیان کے رشتے کی بات کی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئیں، لیکن پھر زلیخا کے سمجھانے پہ رضامند ہو گئیں۔ بدلے میں زلیخا بیگم نے انہیں سونے کے 2 موٹے کنگن بنوا کے دیے، جو ابھی راز ہی تھا۔ کچھ لالچ پہلے سے تھا اور کچھ زلیخا بیگم نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ رخصتی کے لمحوں میں میرم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ سب کزن سے ملتی وہ زیان کے سنگ رخصت ہو گئی۔ شادی سے متعلق وہ 16 سال کی لڑکی بس اتنا جانتی تھی کہ دلہا کمرے میں آتا ہے، تعریف کرتا ہے اور منہ دکھائی دیتا ہے۔ اس سے زیادہ نہ کسی نے بتایا، نہ اس نے ضروری سمجھا۔ زیان کے روم میں اسے بٹھایا گیا، کمرہ تو بالکل بھی نہیں سجایا گیا تھا، تھوڑی سی ڈیکوریشن ہی کر لیتے، اتنی بھی کیا کنجوسی۔ وہ دکھی دل سے سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور زلیخا بیگم اندر داخل ہوئیں اور اسے پیار سے پکارتے کم سن احد کو اس کی گود میں دے دیا، جو تھا تو 4 ماہ کا لیکن بہت ہی کمزور ہونے کی وجہ سے 2 ماہ کا لگ رہا تھا۔ میرم نے اس ننھے فرشتے کو پیار سے گود میں لیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ، اسے میں لے لوں آنٹی؟ میرم اپنی ازلی معصومیت سے پوچھتی زلیخا بیگم کا دل جیت گئی۔ ہاں میری بچی، اب اسے یہ گڈا تمہارا ہے اور تم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ 24 گھنٹے اس کا خیال رکھنا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ تم کر لو گی نا؟ شکایت کا موقع تو نہیں دو گی؟ زلیخا نے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ آنٹی یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ رویا اور اس نے کہا کہ مما پاس جانا ہے تو میرم کو الگ فکر ہوئی۔ اس کی مما اب تم ہو اور تم نے ماں بن کے اس کی کیئر کرنی ہے، بہت اچھے سے، بہت پیار سے۔ وہ اس کی ڈھارس بڑھا رہی تھی۔ میرم تھوڑا گھبرا گئی تھی لیکن پھر بھی دھیما سا مسکرا دی۔ اچھا یہ تحفہ لائی تھی تمہاری؟ منہ دکھائی کہ ایک باکس میں گولڈ کی چین، ایک رنگ اور 2 چھوٹے چھوٹے ٹاپس اس کو تھمائے، جنہیں دیکھ وہ بہت خوش ہو گئی۔ یہ میرے لیے ہے؟ احد کو ایک طرف تکیے پلٹاتے وہ ان چیزوں کو اٹھا کے دیکھتی بالکل بچی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اتنے رنگ بکھرے تھے کہ زلیخا بیگم کو بے اختیار اس پہ پیار سا آنے لگا۔ ابھی وہ انہی میں لگی تھی کہ احد کے رونے کی آواز پہ وہ دونوں چونکی۔ شاید اسے بھوک لگی ہے، اس کا فیڈر لاتی ہوں میں، اس کا بہت خیال رکھنا، یہ اس کی میڈیسن ہے اور میں سب بتا دوں گی کیسے دینی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ احد کو میرم نے فوراً اپنی گود میں اٹھایا
اور وہ نامحسوس انداز میں چپ بھی ہو گیا۔ اس کی گود میں آتے ہی وہ منہ مارنے لگا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ زلیخا بیگم دودھ بناتی اس کے پاس آمد ہوئی اور دودھ بنانے کا سارا طریقہ اسے سمجھایا، جو میرم کو کچھ سمجھ آ گیا۔ احد کے منہ میں فٹر لگاتے وہ چپ ہوتا دودھ پینے لگا۔ میرم کے لیے کسی چھوٹے بچے کو ہینڈل کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ ہاں، وہ 16 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی، اس بچے کی جس کو اس نے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن اس کے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد تھی، اور وہ جسے بخوشی اس نے قبول بھی کیا تھا، اور وہ تو ویسے ہی بچوں کی دل دادہ تھی۔ بچے اسے بہت پسند تھے، اور احد اس کا بیٹا ہوگا، اسے مما کہے گا، یہ تو اس کے لیے خوشگوار سا احساس بننے جا رہا تھا۔ چلو، یہ تو سو گیا ہے، اب اسے اپنے کندھے سے لگاؤ، تھپکی دو، تاکہ اس کا دودھ ہضم ہو جائے۔ پھر اسے وہاں کاٹ میں لٹا دینا، لیکن لاپرواہی نہیں برتنا، بالکل بھی۔ ایک دم سوتے میں اس کا سانس بھی رک جاتا ہے۔ اکثر کروٹ کے بل ہی سوئے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو رات بھر دھیان رکھنا، اور بس میں چلی سونے، تم بھی احد کو دیکھ لو، کوئی چیز چاہیے ہو تو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے دینا، ساتھ ہی کمرہ ہے میرا۔ جی اچھا، میرم نے سر اس بات میں ہلاتے احد کو کندھے سے لگایا۔ وہ زیان کا پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن ہمت نہیں جٹا پائی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ ان کے جانے کے بعد پورے کمرے پہ طائرانہ نگاہ ڈالی تو دل میں ہوک سی اٹھی۔ تو طے یہ ہوا، میرم بی بی تم آیا بنا کے لائی گئی ہو۔ 16 سالہ میرم کی آنکھوں کا ایک کونا بھیگ گیا۔ کوئی بات نہیں، ہم احد کی مما بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وہ سو رہا تھا اور میرم اس کو نہار رہی تھی۔ اسے کاٹ میں لٹاتے وہ سب چیزیں اٹھاتی بے دلی سے دراز میں رکھ گئی۔ کبرڈ کی جانب بڑھتے اس نے سادہ سا سوٹ نکالا اور ایک نظر احد کو دیکھتی باتھ روم میں بند ہوئی، اور 10 منٹ میں ہی باہر نکل آئی اور سیدھا احد کے پاس پہنچی۔ اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کے اس کی سانسیں چیک کی تو وہ نارملی سو رہا تھا۔ میرم تھوڑی دیر بستر پہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار دھیان احد کی طرف چلا جاتا کہ کہیں وہ سیدھا لیٹ گیا اور اس کی سانس رک گئی تو۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، اب تو اسے بھی نیند آنے لگی تھی۔ اور زیان کا تو کہیں اتا پتہ ہی نہ تھا۔ وہ احد کو اپنے ساتھ بستر پہ لٹاتی دھیان سے بڑی لائٹ آف کرتی چھوٹی آن کر گئی اور احد کے ساتھ آ کے لیٹ گئی۔ اس کا رخ اپنی جانب کیے وہ خود اس کو دیکھتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب احد کے رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ میرم آنکھیں ملتی اٹھی بیٹھی، پاس سے لیمپ آن کیا۔ وہ اٹھ کے اسے گود میں لیتی سینے سے لگا کے، لیکن وہ روئے جا رہا تھا۔ میرم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، بچے کو سنبھالے یا اس کا دودھ بنائے۔ وہ احد کو بستر پہ لٹائے فٹافٹ اس کے لیے دودھ بنانے لگی، لیکن جلد بازی میں دودھ کا ڈبہ نیچے گر گیا اور بہت میرم کی آنکھیں تھوڑی مقدار میں خشک دودھ آنسوؤں سے بھر گئی۔ فوراً سے فیڈر میں دودھ بناتی وہ احد کے منہ کو لگا گئی۔ احد نے فوراً رونا بند کرتے پیٹ کی بھوک کو مٹانا چاہا، جبکہ میرم کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ کیا بچہ صرف اب اس کی ذمہ داری تھا؟ وہ ماں بن کے آئی تھی، باپ تو اس کا تھا، وہ کہاں تھا؟ اس کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ میرم کے دل میں پہلی گرا پڑی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب زیان حویلی میں داخل ہوا۔ وہ سارا وقت جان بوجھ کے گھر سے باہر رہا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی شریک حیات کے طور پہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ کجا کا سامنا کرتا دھیرے سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے کی جانب آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ ایک پل کو ٹھٹک کے بری طرح رکا۔ احد کے منہ میں فیڈر لگا تھا جو ایک طرف کو لڑک گیا تھا۔ وہ اب سو رہا تھا، جبکہ میرم میڈم بھی اس کے پاس ہی بیٹھی اونگھ رہی تھی۔ اسے احساس تک نہ تھا کہ بچہ دودھ پی چکا ہے، اس کا فیڈر اٹھا لے۔ دوسری طرف پورا خشک دودھ کا ڈبہ کارپیٹ پہ اوندھے منہ گرا دیکھ زیان کا دماغ ویسے ہی گھوم گیا۔ بہت سگڑ ہے، نہ جانے کہاں سے سگڑ پن دیکھ لیا امی نے۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھتا ہوا جھک کر احد کو اپنی گود میں لے کر سینے سے لگایا اور اس کا دودھ ہضم کرنے لگا۔ اسے سینے سے لگائے وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگانے لگا۔ احد کا دودھ ہضم کروا کے وہ اسے کاٹ میں لٹاتے اب میرم کی جانب مڑا، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی ایک طرف کو گردن گرائے ہوئے تھی۔ ایک پل کو زیان کا دل چاہا کہ اس کو اٹھائے اور سارا جو گند ڈالا صاف کروائے، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کے وہ رک گیا۔ نیند سے بلا وجہ جگانا اللہ کے نبی کا ناپسندیدہ فعل ہے۔
اس لیے وہ رک گیا اور خاموشی سے کبرڈ سے اپنا آرام دہ سوٹ لیتا باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور لے کے نکلا تو وہ اب تک ویسی ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ زیان بال سکھاتا اپنی جگہ پہ آ کے لیٹا، کمفرٹر کھول کے اڑا تو ایک پل کو دھیان ساتھ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگی میرم پہ جا ٹھہرا۔ سر نفی میں ہلاتا، ذرا سا بازو سے بھینچ کے اسے دھیرے سے تکیے پہ کر گیا اور اسی کمفرٹر اڑا دیا۔ وہ نیند میں ذرا سا کسمائی لیکن پھر آگے لمحے گہری نیند میں سو گئی۔ جبکہ زیان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زاوی محبت کرنے والا ہو تو تم جیسا۔ تم نے مجھے میرے حق مہر کے 50 لاکھ بھی دے دیے اور منہ دکھائی کا یہ ڈائمنڈ سیٹ اور بنگلہ، میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ تمہاری محبت نے مجھے خرید لیا ہے۔ سارا کی باتیں یاد کرتا وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ تم واقعی وہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا۔ کروٹ میرم کی جانب لی۔ وہ سوتی میں بہت معصوم دکھ رہی تھی۔ نہیں زیان، یہ لڑکیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جب جب ان کو موقع ملا یہ اپنی اوقات دکھا دیں گی، ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ سارا کو تو میں نے خود موقع دیا تھا لیکن اسے میں اس کی اوقات میں رکھوں گا۔ زیان تنفر اور غصے سے سوچے جا رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ زیان کیسے شادی کر سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سارا کو جیسے ہی زیان کے نکاح کا پتہ چلا وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ یہی سچ ہے ڈارلنگ، اب وہ تمہارے انتظار میں بیٹھنے سے تو رہا، جبکہ وہ تمہیں طلاق بھی دے چکا ہے، پھر کس چیز کا بھرم دکھا رہی ہو؟ ارحان نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہلکا سا طنز کیا۔ ناممکن۔ زیان کی محبت ریت کا گھروندہ نہیں تھی کہ ایک ذرا سی آندھی آنے پہ ٹوٹ کے بکھر جائے۔ وہ دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا مجھ سے۔ سارا نے خود پسندی سے کہا۔ یہ جو لفظ ہے نہ تھا یہ سب معنی بدل دیتا ہے، کیونکہ تھا اور ہے کے بیچ بہت بڑا فرق ہے۔ اسے سمجھ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا اٹھ کھڑا ہوا، پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ سارا کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بولوں؟ تمہیں لگتا ہے وہ تم سے دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا؟ ارحان کے لیے میں شدید طنز تھا۔ سارا نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ پر مجھے تو لگتا ہے اس نے تم سے محبت بھی نہیں کی، ورنہ جس عورت سے مرد کو عشق ہو تو وہ مرد اسے کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی نہیں چھوڑتا، جان سے مار دیتا ہے، لیکن کسی دوسرے کی بستر کی زینت نہیں بننے دیتا۔ اور زیان تو تمہیں طلاق دیتے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ تمہیں نہیں لگتا جیسے وہ تم سے جان چھڑا رہا تھا؟ ارحان کی باتیں اس وقت سارا کو بری طرح بھڑکا رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ سنا ہے وہ کم سن ہے، بہت خوبصورت ہے وہ لڑکی جس کو تمہارے شوہر کی قربت ملے گی۔ اس کی بات پہ سارا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرے شوہر کی قربت نہیں، سارا کی جھوٹن کہو۔ اینڈ یو نو، قربت کے لمحات میں تو وہ پاگل ہو جایا کرتا تھا، انتہا کا جنونی۔